الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، ہم نے جس دین کا کلمہ پڑھا ہے اس دین نے ہمیں بڑے واضح انداز میں قرآن کریم میں حکم دے دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دوسرے مقام پہ بیان فرما دیے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا دین اسلام نے حکم دے دیا۔ دین اسلام نے تفرقے کو سختی سے منع فرما دیا اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ تاکید کے ساتھ حکم ارشاد فرمایا۔ اور اگر بات کی جائے ملک عزیز پاکستان کی، تو یہ ملک عزیز پاکستان یہ وہ ریاست ہے، یہ وہ مملکت ہے جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کی گئی، اور یہ نعرہ لگایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس ملک کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا و نظام جو ہے اس کو لاگو کیا جائے گا۔ اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے جہاں پر تمام سیاسی قوتوں نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر تمام مسالک کے علماء کرام اور مشائخ اعظام نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور اس ملک کی خاطر قربانیاں بھی دیں، اور اس تحریک پاکستان کی خاطر اپنا بڑا بھرپور کردار بھی ادا کیا۔ اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے علماء کرام نے اس کی بقا کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں اس کی امن و سلامتی کے لیے، جہاں پر دیگر اداروں نے، جہاں دیگر میں سمجھتا ہوں اسٹیک ہولڈرز نے اپنا کردار ادا کیا، علماء کرام نے بھی کسی موقع پر بھی، کسی موڑ پر بھی میں سمجھتا ہوں مایوس نہیں کیا، انہوں نے ہراول دستے کے طور پر اپنا ہمیشہ کردار ادا کیا۔ اور اگر بات کی جائے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی، دستور کی، آئین کی، تو جس طرح اس وقت تمام پاکستان کی قوم یکجا ہوئی اور اکٹھی ہوئی، اور اس کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں جو اسلامی دفعات کی بات کی گئی، اس وقت بھی علماء کرام نے اپنا میں سمجھتا ہوں کلیدی کردار ادا کیا۔ اور 1973 کے بعد اگر بات کی جائے کہ قوم دوبارہ کس میں سمجھتا ہوں متفقہ بیانیہ پر، نیشنلٹی پر اکٹھی، تو اسے پیغام پاکستان کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ یہ پیغام پاکستان متفقہ قومی بیانیہ، اس کو ترتیب دیا گیا، اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جہاں تمام سٹیک ہولڈرز موجود تھے، تمام ادارے موجود تھے، وہ علماء کرام نے ہمیشہ کی طرح آگے بڑھ کر اس ملک کی بقا کی خاطر، جب میں سمجھتا ہوں تکفیریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی عروج پر تھی، علماء نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ بھی روکا، اور اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیسے کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ایک میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز دستاویز تیار کر دی، اور پہلے دن ہی ایوان صدر میں 2200 علماء کرام نے بیٹھ کے اس پر دستخط کر دیے، جس میں تمام مسالک علماء کرام اور تمام مشائخ اعظام اس میں موجود تھے۔ اور اس کے بعد بات آگے بڑھتی گئی، پھر ریاست کو جب میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت محسوس ہوئی، اور اگر ریاست کی بات کی جائے تو جب پاکستان کے حالات اس نہج پہ پہنچے تو علماء کرام نے آگے مزید بڑھ کر 20 نکاتی ایک ضابطہ اخلاق تیار کیا، جسے پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق کہا جاتا ہے، اور وہ پیغام پاکستان ضابطہ اخلاق ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو قانونی شکل دے دی جائے تو پاکستان کے تمام مسائل جو ہیں اس حل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان سے فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس پہ بہت ساری شخصیات نے اس میں خدمات انجام دیں، اور امت کے اندر جو اتحاد اور وحدت کا پیغام تھا اس کو اجاگر کیا۔ آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیات موجود ہیں، سچی بات ہے ہماری سعادت کی بات ہوتی ہے جب یہ بزرگ شخصیات ہمیں وقت عنایت فرماتی ہیں اور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کے اظہار فرما کر ہماری فکری طور پر، علمی طور پر رہنمائی فرماتی ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، بزرگ شخصیت ہیں، استاد الاساتذہ ہیں، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، آپ ممبر ہیں اسلامی ذاتی کونسل حکومت پاکستان کے اور سربراہ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علامہ عارف حسین واحدی جو کہ سینئر نائب صدر ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہوں گی علامہ مفتی محمد طیب قریشی صاحب، آپ چیف خطیب ہیں حکومت خیبر پختونخوا کے۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، دین اسلام نے اتحاد امت کا میسیج دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے ہمیشہ وحدت کی بات کی،
اتفاق کی بات کی اور فرمایا کہ آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، اگر تم جھگڑو گے، تنازعات میں پڑو گے تو تمہاری ہوا جو ہے وہ کھڑ جائے گی، اور جب تم انتشار کا شکار ہوگے تو دیگر قوتیں جو ہیں تم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گی۔ کیا کہیں گے اتحاد امت جو ہے، دین اسلام نے اس کا میسیج کیوں دیا اور اس کے اندر کیا حکمت مضمر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے بات یہ ہے اسامہ کہ نہ صرف یہ کہ دین اسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اتحاد امت کا بہت بڑا سبق دیا اور ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پر دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر یہ دعویٰ کر دیا جائے تو کوئی بیجا بات نہیں ہوگی کہ امت کے اتحاد اور اتفاق کے جتنے بڑے بڑے عملی مظاہرے اس امت کے اندر ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں اور مسلسل ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، اتنے اتحاد کے اتنے عملی مظاہرے اور کسی نظریے کے اندر اور کسی مذہب کے اندر اور کسی کی تعلیمات کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ جی بے شک، صحیح فرمایا۔ دیکھیے میں ادنا سی ایک مثال پیش کرتا ہوں، جی یعنی چھوٹی سی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ ہر سال حج ہوتا ہے، ابھی ہوا، جی، اور اس حج کے اندر دنیا زمانے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی مشرق سے آ رہا ہے، کوئی مغرب سے آ رہا ہے، کوئی کہیں سے آ رہا ہے، کوئی کسی تہذیب کا ہے، کوئی کسی تہذیب کا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے، کوئی کسی مسلک کا ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ 1444 سال ہو گئے ہیں اور ہر سال حج ہوتا ہے، جی ہے نا؟ جی، یعنی آپ شروع کے 8 سال 9 سال نکال دیجئے، چلیے 1444 میں سے اگر آپ 1434 لے لیں، جی، جو 1434 حج تو بہرحال ہو چکے ہیں، بے شک، اور 1434 حجوں میں سے آپ 2 مثالیں بھی ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ حج کے موقع پر حاجیوں میں کوئی اس طرح کی لڑائی ہوئی ہو کہ حنفیوں نے شافیوں کو مارا ہو، شافیوں نے حنبلیوں کو مارا ہو، مالکیوں نے حنبلیوں کو مارا ہو۔ جی، تمام لوگ، ہر مسلک کے لوگ وہاں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، مختلف تہذیبوں کے ہوتے ہیں، مختلف اخلاقیات کے ہوتے ہیں، جی، مختلف ان کا کلچر ہوتا ہے، مختلف ان کا مسلک ہوتا بے ہے، شک، لیکن اتحاد کا ایسا عملی مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے تاریخ انسانی کے اندر۔ جی، اور یہ مظاہرہ یوں نہیں ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ جی، یہ وہ مظاہرہ ہے کہ جو ہم ہر سال اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں بے شک، اور قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اور آگے بڑھیے تو آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر، جی، یعنی اس میں اسلامی ممالک بھی شامل ہیں اور غیر اسلامی ممالک بھی شامل ہیں، لاکھوں کروڑوں مساجد ہیں، جی، ہے نا؟ بالکل، اور ہر مسجد کے اندر 5 دفعہ جماعت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے، اگر آپ ایوریج یہ لگا لیں کہ بھئی 100 آدمی ایک مسجد میں نماز پڑھتا ہے جی، ایک امام کے پیچھے، تو ذرا دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ایک امام کے پیچھے دن میں 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اتحاد کا ایسا مظاہرہ ہے سبحان اللہ، اور ایسا تسلسل کے ساتھ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی دین، دنیا کا کوئی نظریہ اس طرح کے اتحاد کی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ بالکل صحیح فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ اچھا، اب یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہی بات جو آپ نے بھی جس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جی، اچھا، اب یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ ایک استعارہ ہے، جی، یعنی یوں نہیں ہے کہ کوئی آسمان سے کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے اور ہمیں اس رسی کو پکڑنا ہے، ایسا نہیں ہے، جی، بلکہ یہ ایک استعارہ ہے۔ علماء بلاغت، علماء ادب ایک بات کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے تشبیہ جی، اور ایک ہوتا ہے استعارہ، جی، بالکل، ہے نا؟ تشبیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی مثال کا لفظ استعمال کریں، جی، ہے نا؟ بالکل، یعنی اس جیسا، یوں کہیں، فار ایگزامپل، فار ایگزامپل کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، جی، پنکھڑی ایک گلاب کسی ہے نا؟ جی، تو اب یہ کسی کی وجہ سے یہ تشبیہ ہو گئی۔ جی، بالکل،
لیکن آپ جب تشبیہ کے بجائے استعارہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اس کو مثال نہیں دیتے بلکہ وہی قرار دے دیتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق کہ اسد اللہ و اسد رسولی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے شیر کی طرح، ایز اٹ از، اللہ کا شیر. یہ استعارہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، استعارہ جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب بہت ساری خصوصیات، غالب خصوصیات دونوں چیزوں کی موجود ہوں. اچھا، اب رسی کا مطلب کیا ہوا؟ رسی کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لمبی رسی ہے، جی، ہے نا، اس کے اندر کچھ لچک ہے، پھر اس کے رسی جو ہوتی ہے وہ کئی دھاگوں سے بٹ کر بنائی جاتی ہے، اور ہر دھاگا دوسرے دھاگے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، جڑا ہوتا ہے آپس میں. یہ اسی طریقے سے یہ اسلام کی رسی ہے. سبحان اللہ. ہے نا، یعنی کہ آپس میں جڑے رہنا ہے، آپس میں سب جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور کون جڑ کے جو حنفی ہے، وحدت کون کا شافعی ہے، پیغام کون مالکی ہے، کون حنبلی ہے، کون جعفری ہے، سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے بٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو بالکل ایسے ہی. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ جو دین نے اصل پیغام دیا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اصل یہی اس کا پیغام تھا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کیونکہ 1445 ہجری جو ہے اس کا انشاءاللہ آغاز ہو چکا ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ محرم الحرام جیسے آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی سطح پر ہو، حکومتی سطح پر ہو یا نجی سطح پر ہو، جو ہماری مختلف مسالک کی تنظیمات بنی ہوتی ہیں، تو اجلاسات کا آغاز ہو جاتا ہے، تمام مسالک آپس میں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ملک کے اندر وحدت کا جو ہے پیغام عام ہونا چاہیے، ایک اتحاد کی فضا جو ہے اس کو برقرار بھی رکھنا چاہیے، اس آواز کو بلند بھی کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑا کردار ادا کیا گیا اور پاکستان نے جو ایک تاریخی دستاویز تیار کی پیغام پاکستان، اس میں آپ کا اور آپ کے دیگر جو ساتھی تھے، علماء کرام ہیں، قائدین ہیں، ان کا بڑا کردار ادا رہا اس کو بنانے میں، اس کی ترویج میں. پھر ملک کے اندر نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر آپ لوگ اس پیغام کو لے کر گئے. اس کا پس منظر کیا تھا اس پیغام پاکستان کا؟ یہ بنایا کیوں گیا اور اس کے بنیادی جو نکات ہیں وہ کیا تھے؟ اس کو بنایا کس لیے گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اتحاد امت کے حوالے سے آپ نے اپنے انٹرو میں اور پھر مزید اس پر استاد الاساتذہ حضرت پروفیسر ڈاکٹر صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت روح پرور اور علمی اور بصیرت آمیز انداز میں گفتگو فرمائی، تو میں ان کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یقیناً بحیثیت مسلمان ہم اس بات کے مکلف اور پابند ہیں کہ ہم اتحاد امت کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہیں. ٹھیک. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جیسے آپ نے بھی اس آیہ مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حضرت صدیقی صاحب نے بھی تلاوت کر کے ہمارے سینوں کو منور فرمایا. تو یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، صحیح ابن حبان میں یہ حدیث مروی ہے. جی. آپ فرماتے ہیں انا تارکن فیکم کتاب اللہ هو حبل اللہ طرفوا بایدیکم و طرفوا بید اللہ، کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید. یہ اللہ کی وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، صفت من صفات اللہ. تو یقیناً کتاب اللہ ہی ہمیں اتحاد امت کی ضمانت دیتی ہے. ہم اگر کتاب اللہ پہ مجتمع رہیں، اکٹھے رہیں، اپنے اختلافات جو زندگی کا ایک میں سمجھتا ہوں لازمی کا حصہ ہے، جی بالکل، اور معاشرے کی زندگی کی علامت ہے اور حسن ہوتا ہے، تو اس میں کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. سبحان اللہ. تو جب یہ ایسی کوئی صورتحال ہو تو آ کے کتاب اللہ سے پوچھو، کہ نبی پاک سے انہیں پوچھو آ کے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو یقین جو بھی آپ نے پوچھا پس منظر کیا تھا، جی، کیوں یہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی ضابطہ اخلاق کی اور پیغام پاکستان کی اور پیغام منبر و محراب کی، تو یقیناً ایک پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ اس نعرے پہ قائم ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بانی پاکستان حضرت قائد اعظم بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا دستور کیا ہوگا، کیا اس کی آپ نے تیاری کی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بڑا تاریخی جملہ، انہوں نے وہ تو کئی صدیاں پہلے اللہ نے نازل کر دیا ہے کتاب اللہ کی شکل میں اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو ہمارے پاس پہلے ہی دستور موجود ہے. اور پھر الحمدللہ یہ پاکستان کا اعزاز ہے کہ 73 کا جو آئین جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. بے شک بے شک. اور اس کے بعد
میں سمجھتا ہوں ایک بہت یہ اللہ کی نعمت ہمارے اوپر یہ دستور جو ہے. جی. پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوئی، دیکھیں کہ جب زندگی گزاری جاتی ہے نا تو جہاں دوست ہوتے ہیں اور دشمن بھی ہوتے ہیں، بالکل بعض اوقات بدخواہ بھی ہوتے ہیں اور خواہ کے دشمن بھی خواہ بن جاتے ہیں. حالانکہ پاکستان الحمدللہ ایک پرامن ملک ہے، بالکل ایسے ہی پڑوسیوں سے محبت کرنے والا ملک ہے، جذبہ اظہار رکھنے والے اقلیتوں کے ساتھ انتہائی پیار کرنے والا ملک ہے. دنیا میں سمجھتا پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑی دنیا گھوم پھر کے دیکھی. میں اس کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں آج بھی اقلیتوں کے لیے اگر جنت کی حیثیت رکھتا ہے تو پاکستان رکھتا ہے. سبحان اللہ. جو یہاں پہ ان کو محبت دی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے، حفاظت دی جاتی ہے اور ان کی خیر خواہی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ اخلاق پہ مبنی برتاؤ کیا جاتا ہے. تو پھر بھی اس کے خواہ دشمن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے میں عرض کر رہا، پاکستان الحمدللہ ترقی کی، اللہ کی ہر نعمت پاکستان کے اندر موجود ہے، زرعی اعتبار سے اور دودھ دہی کے، اور میں کہتا ہوں جو بھی اللہ کی نعمت ہے، جس کو ہم نعمت کہتے ہیں، دنیا کا سب سے اچھا فروٹ، اچھے ذائقے والا پاکستان میں، ہر قسم کا اناج پاکستان میں اللہ نے خود کفیل میں بنایا ہوا ہے. موسم کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، صحرا بھی ہے، پہاڑ ہے، آبشار ہے، پانی ہے اور زرعی علاقے سب کچھ، اور بہترین قوم، جفاکش قوم، اور 70% نوجوانوں کی کھیپ وہ پاکستان کے پاس، اور دنیا کی سب سے بہترین فوج، کم وسائل سے بہترین نتائج دینے والی فوج، اور ساری دنیا سے پیار کرنے والی فوج، اور جذبہ ایمانی رکھنے والی فوج، تقوی کی بنیاد پر اور للہیت کی بنیاد پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والی قوم، اور اسلامی فلسفہ جہاد پر یقین رکھنے والی فوج، وہ ہمارے پاس ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے بدخواہوں نے ہمارے خلاف سازش کرنا شروع کر دی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ لوگ لاشعوری طور پر اور بے شعوری طور پر، کچھ لوگ، میں سمجھتا ہوں میں ان کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری، یہ بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا رات ان کی، جن کے بارے میں نبی پاک فرمایا تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم. یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الرحمن نہیں ہے، یہ تو روپے پیسے کے بندے. تو بعض روپے پیسہ بھی انسان کو برباد کرتا ہے، وہ معمولی لالچ. اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ لاشعوری طور پر، جیسے حضرت علی المرضیٰ نے فرمایا تھا نا، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کہ ہے تو یہ نام اسلام کا، دین کا اور شریعت کا، کتاب و سنت کا، اللہ اور رسول کا، لیکن پیچھے جو مقاصد ہیں وہ غلط مقاصد ہیں. تو ایسی صورتحال پیدا ہوئی جس کو پھر ختم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ضرورت محسوس کی گئی کہ ہم ایک ایسا قومی بیانیہ ترتیب دیں جو اس معاشرے میں ایک بڑی مؤثر طاقت ہو، ایک مؤثر آواز ہو، اور سب کو یہ پیغام مل جائے کہ جو یہاں پہ کلمہ گو آباد ہیں یہ سب مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیکھیے اللہ کے ہاں معاملات سب کے ہوں گے، وہاں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ سب ہم وہاں پہ، لیکن دنیا کے اندر ہم اخواننا. حیدر مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، جب ان سے باغیوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، خارجیوں کے بارے میں پوچھا گیا، خارجیوں کے بارے میں جو ان کے خلاف تلوار اٹھا کے نکلے ہوئے، ریاست کے خلاف اٹھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود خلیفہ راشد کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم اخواننا قد بغوا علینا، باغی ضرور ہیں لیکن ہیں ہمارے کلمہ گو بھائی. تو ہمیں کتنا بڑا میسیج، یہ پیغام ہے اس قومی بیانیے میں جس میں 2200 علماء نے الحمدللہ پہلے دن ایوان صدر میں بیٹھ کے سائن کیے. یہ بندہ ناچیز بھی الحمدللہ ناظرین کرام کو بتا رہا ہوں شرف کے طور پر اور تحدیث نعمت کے طور پر کہ اس کے پہلے صفحے پر 13ویں نمبر پر سائن کرنے کی، اس کی توثیق کرنے کی، بلکہ اس کی تیاری میں الحمدللہ ساتھ دینے کی اللہ نے ہمیں یہ ساتھ بخشی. تو ہم نے اس میں یہ ترتیب دیا کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ، سبحان اللہ، کہ جو بندہ قبلے کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ، جیسے ابھی حضرت صدیقی صاحب نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بیت اللہ ہے کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ جی بالکل. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ اکبر کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے اندیشہ غرب، کہ فرنگی تہذیب بے حرم. اللہ اکبر. یقیناً ان کے پاس وحدت کا مرکز نہیں ہے. ایسا بڑی خوبصورت آپ نے بات بیان فرمائی کہ اگر ہم اس میسیج پہ آج اکٹھے ہو جائیں گے لا نکفر احد من اہل القبلہ، تو سارے مسائل ہی حل ہو جاتے ہیں جب ہم ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھیں گے اور ہر مومن کو اپنا بھائی سمجھیں گے. ظاہری بات ہے رائے کے اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف پر کسی کو کافر قرار دینا، اس کی تو دین کسی قسم کی گنجائش نہیں دیتا اور اس کی اجازت نہیں دیتا. مفتی طیب قریشی صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی، اس پوری پٹی کی اگر بات کی جائے، وہاں پہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے انتہا پسندی کی، فرقہ واریت کی، تو ہمیں جو اتحاد کی خوشبو آتی ہے وہ محبت خان مسجد سے آتی ہے. اور محبت خان مسجد میں سے جو پہلا چہرہ ہمیں نظر آتا ہے وہ مفتی طیب قریشی صاحب کو نظر آتا ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اتحاد بین المسلمین ہو
اور بین المذاہب ہمانگی ہو، بین المسالک رواداری ہو، اس کے لیے اپنا کردار ادا کیا اور پیغام پاکستان کے لیے ہمیشہ آپ کوشاں رہے، اور آپ لوگوں نے مل کر آگے بڑھ کر کام کیا، اور آج جو ملک کے اندر ایک بڑی خوبصورت فضا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں قائم ہو چکی ہے، اس میں آپ حضرات کی علماء کرام کی بڑی خدمات ہیں۔ کیا کہیں گے پیغام پاکستان جو ضابطۂ اخلاق 20 نکاتی جو ہے وہ تیار کر دیا گیا، اس کو قانونی حیثیت دینا کس قدر ضروری ہو چکا ہے، اور اس پر امپلیمنٹ کروانا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا یہ کس قدر ضروری ہے، اس کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب علی، میں بڑا مشکور و ممنون ہوں جناب کا کہ آپ نے مجھے اتنے بزرگوں کے ساتھ اور اس اہم موضوع کے اوپر دعوت دی کہ میں اظہار خیال کر سکوں۔ جناب علی، پیغام پاکستان تو جس وقت ماشاءاللہ ان بزرگوں کی کاوشیں تھیں اور یہ پیغام پاکستان کا اعلامیہ ہوا، اس پہ سارے علماء کا اتفاق رائے ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان کے بعد اگر پاکستان میں کوئی ایک ایسا ڈکلیریشن اور ایک ایسی دستاویز ہے تو وہ پیغام پاکستان ہے، جس کو تمام مسالک کی اور چوٹی کے علماء اور بزرگوں کی تائید اور وقت ضرورت نہیں۔ جناب علی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے، فرض عین یہ پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور تمام اداروں کے اوپر بھی کہ اس کو فوری طور پہ قانونی شکل دی جائے اور اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے۔ پاکستان کی وحدت اور پاکستان میں اتحاد اور اتفاق کا کوئی طریقہ اگر رائج کیا جا سکتا ہے یا قائم رہ سکتا ہے تو وہ سارا راز جو ہے وہ پیغام پاکستان میں ہے۔ اب قسمت یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو بڑے فضائل بیان کیے محرم کے، عاشورہ کے، کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مقدسات ہیں جس کے اوپر قرآن ہمیں بتاتا ہے، حدیث ہمیں بتاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 یوم خلق السماوات ومنها 4 حرم، تو قرآن بھی اس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہمارے کوئی ایسے تہوار آتے ہیں اور ہمارے ایسے اجتماعات آتے ہیں، مقدس مہینے آتے ہیں جی، اس میں پھر ہماری ملک کے اندر خدا نخواستہ انتشار جیسی کوئی کیفیت نظر آتی ہے اور نکل آتی ہے، حالانکہ وہ چیزیں تو اجتماعیت کی ہوتی ہیں، عبادات کی ہوتی ہیں جی، تو یہ یقیناً بدقسمتی ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اگر وہ شعر میں ٹھیک سے بول سکوں کہ کم نصیبی کا میں قائل تو نہیں تھا لیکن میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں یہ مسائل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا خمیازہ ساروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پیغام پاکستان وہ ہے جس میں اعتدال بھی ہے، تجاوز کرنے والوں کے لیے حدود بھی ہیں، اور وہ آج کل کا جو سلسلہ ہے خدا نخواستہ وہ کیا کہتے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، جو کچھ بھی جو کوئی کر رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کام ہی جو ہے تو وہ ٹھیک ہے، تو خدا نخواستہ پھر اسی سے یہ بگاڑ اور نقصانات پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے اور یہ لازم ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اگر ہماری تھوڑی سی کوتاہی ہو اور یہ پیغام پاکستان کی جو اتنی بڑی محنت کی گئی ہے وہ ضائع نہ چلی جائے، لہٰذا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ سارے لوگ تہذیب کا دامن چھوتے ہوئے اس دائرے میں رہتے ہوئے اس کو بھی انڈورس کریں، اور ہم سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ بھئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے خود فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن آگے دیکھیں کہ کیا یہ تو نہیں ہو گیا کہ ہم مسلسل انتشار اور افتراق کا شکار ہیں، تو آگے پھر وعید بھی بیان کی گئی کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہیں وہ عذاب عظیم جو ہے اس کی گرفت میں تو ہم نہیں آگے ہوئے۔ میرے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں کہہ دیا ہے، یعنی ان کی نصیحت آپ دیکھیں، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، فتح مکہ سے پہلے جو تھا وہ سارے سلسلے ختم، اور اس بعد ہم سب کے سب جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، کسی کو اجازت نہیں کہ آپ دیکھیں سورہ حجرات ساری اس سے بھری پڑی ہوئی ہے
کسی کو اجازت نہیں کہ وہ تمسخر کرے، وہ برے القابات سے پکارے، گالی دے، برا بھلا کہے. اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی برکت ہے کہ آج ہم آپ کے پلیٹ فارم سے جتنے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں جن کی بڑی کاوشیں ہیں قبلہ شاہ صاحب کی، تو الحمدللہ ایک مثبت آواز آ رہی ہے، بیک آواز ہو. سارے کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں نہ ہم انتہا پسندی، نہ اس معاملے میں دہشت گردی ہو، اور نہ اس چیز کو قبول کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تجاوز کرے اور وہ خدا نخواستہ قرآن اور سنت وہ جو ترجمانی پیغام پاکستان میں کی گئی ہے وہ اس سے ہٹ کے کوئی معاملہ کرے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے بات کو بیان فرما دیا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جو تجاوز کرتا ہے پھر اس کے اوپر قانون چارج ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور ایسے عناصر جو ہیں سچی بات ہے ان کو قانون کی گرفت میں بھی لانا چاہیے. اور جو لوگ اس کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور ملک کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو جو ہے وہ اس کا فروغ دے رہے ہیں اور اتحاد و وحدت کا پیغام عام کر رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جتنا ہم اپریشیٹ کریں گے ان کے حوصلے مزید بلند ہوں گے. ناظرین کرام، کیونکہ بڑا اہم موضوع ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم علماء کرام کی بات کو ٹوکیں، لیکن آپ جانتے ہیں مجبوری ہے. شارٹ بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آتے ہیں علماء کرام سے، اسکالر سے مزید اس موضوع پر جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ویور، پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین کرام، یقیناً محرم الحرام کے ایام جو ہیں ان کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب بات کرتے ہیں اصحاب رسول کی، اہل بیت اطہار کی، تو یقیناً ہمارے دل جو ہیں وہ ان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے، اور ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، تقویت ملتی ہے. اور دین اسلام کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وابستگی کا ہمارا جو عزم ہے وہ مزید جو ہے اس میں سمجھتا ہوں حوصلہ اور ہمت، اور میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح دین اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کو مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے اور دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب، یہ فرمائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اتحاد امت کی، ہم ضابط اخلاق کی بات بھی کرتے ہیں، اعلامیہ کی بات بھی کرتے ہیں، تو کیا جب ہم اتنی بڑی سطح پہ چلے گئے تو کیا ہمیں کوئی ایسی نصاب سازی نہیں کر لینی چاہیے بحیثیت قوم، ون نیشن ون ایجوکیشن جو ہے، مدارس کا نصاب بھی وہی ہو، جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، ان کا نصاب بھی وہی ہو، تاکہ ہم مل کر ایک قوم جو ہے اس کو تو بلڈ کر سکیں نا، تاکہ جو روزمرہ کے ہم مسائل دیکھتے ہیں کہ اختلاف کے اندر، جب اختلاف آیا تھا رائے کے اندر، اس کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینا، لیکن اب تو ماشاءاللہ پیغام پاکستان کے بعد کافی اس کے اوپر جو ہے کنٹرول بھی ہو چکا ہے. تو کیسے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادیں جو ہیں جب تک بنیاد مضبوط نہیں کریں گے تو ہمارا جو ہے ہماری وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. تو نصاب کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، نصابات تو موجود ہیں اس سلسلے میں، اور یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں یونیورسٹی کی سطح پر بھی، کالجز کی سطح پر بھی، اسکول کی سطح پر بھی، اور خاص طور پر مدارس کی سطح پر. مدارس کی سطح پر یعنی یوں سمجھیے کہ ظاہر ہے کہ فقہ ایک بڑی وسعت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اصول فقہ پڑھائے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بھئی یہ فقہ مالکی کے اصول ہیں، یہ فقہ حنبلی کے اصول ہیں، یہ فقہ حنفی کے ہیں، یہ فقہ شافعی کے ہیں، یہ ہر طرح کے، یہ فقہ ظاہری کے ہیں. تمام اصول بتائے جاتے ہیں اور تمام مسالک کی بتائی جاتی ہے، ان کے مسالک اور ان کی جو فروعات ہیں ان کے دلائل ہیں. سب چیزیں یعنی یہ چیزیں دماغ میں ایک روشنی پیدا کرتی ہیں، ایک وسعت پیدا کرتی ہیں. ٹھیک. اصل جو چیز ہے نا، جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جیسے بخاری صاحب نے بھی فرمایا کہ اختلاف کا ہونا یہ تو ایک فطری امر ہے. بالکل. جیسے آپ دیکھتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ ہوتے ہیں، سب کی شکلیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، سب کی آوازیں ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، سب کی طبیعتیں اور مزاج ایک دوسرے سے، دو سگے بھائیوں کا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا. یہ اختلاف، یہ نوعیت، یہ رنگا رنگی اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے. اصل جو چیز جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے، وہ خرابی پیدا ہوتی ہے دوسرے کے احترام کو ملحوظ نہ رکھنے سے. جی. اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ میری رائے کے مطابق نہیں ہیں، آپ کا مسلک کچھ اور ہے، میرا مسلک کچھ اور ہے،
میں آپ کا احترام چھوڑ دیتا ہوں، جی میں آپ کے مسلک کا احترام چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ جو احترام کے ترک کی نوعیت ہے نا، یہ ترک کی نوعیت جو ہے یہ اس اصل میں فرقہ واریت پیدا کرتی ہے۔ صحیح۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے مسالک کا، ایک دوسرے کی رائے کا، ایک دوسرے کے مذہبی شعارات کا احترام کرتے رہیں، ہم یہ دیکھتے رہیں۔ دیکھیں قرآن حکیم تو یہاں تک بات کہتا ہے کہ جو غیر مسلموں کے شعارات ہیں، ان کے بت خانے ہیں، جی ان کے معبد ہیں، ان کے وہ ہیں عبادت گاہیں ہیں، ان کا بھی احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ تو سوچئے کہ ہم ایک دوسرے کے شعارات کا کیوں نہ احترام کریں۔ جہاں احترام کی نوعیت ختم ہوتی ہے نا، جی یا کمزور ہوتی ہے، وہیں فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے، وہیں تفرقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک دوسرے کی قبولیت صحیح اور ایک دوسرے کا احترام یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر یہ بنیاد ہم اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ بنیاد، اختلاف تو ہے بالکل صحیح، اور اس اختلاف کے باوجود ہم الحمدللہ ایک ہیں، جی الحمدللہ الحمدللہ ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر ہم ایک دوسرے کے لیے قبولیت اور احترام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں، اور میں آپ کے شعار کا، آپ میرے شعار کا احترام کریں، بالکل صحیح، تو اس سے ایک ایسی یگانگت اور ایسی فضا پیدا ہوگی۔ اور جیسے آپ نے بھی فرمایا، شروع میں آیات مبارکہ تلاوت کی، انما المؤمنون اخوۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بیسک ڈیفینیشن ہے یہ مسلمان، بیسک ڈیفینیشن ہے کہ مسلمان کون ہے، کہ جس کی زبان سے مراد کیا ہے کہ اس کی زبان، اس کا کلام، اس کے خیالات، اس کی تحریر، اس کے مضامین، اس کی جو بھی چیز، یہ ساری زبان میں داخل ہے، اور اس کا عمل یہ ہاتھ میں داخل ہے۔ جی اس کی زبان سے یعنی اس کے کلام سے بھی محفوظ رہیں، اس کے نظریات اور افکار سے بھی، اور اس کی جو دستی کارروائی یا عملی کارروائی ہے اس سے بھی محفوظ بالکل رہیں۔ صحیح ہے۔ تو یہ سلامتی کا پیغام، اور ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں تو جس طرح سلامتی کا پیغام ہے، ہم تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کے ساتھ ملتے ہیں، سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، سب سے پہلے سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمیں اس سلامتی کے پیغام کو، اس احترام باہمی کے پیغام کو، اور ایک دوسرے کی قبولیت کے پیغام کو ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، اور شعوری طور پر اس کو اپنے اندر اور اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی جیسے محرم الحرام آ گیا اور بار بار ہم ضابط اخلاق کی بات بھی کر رہے ہیں، ابھی آپ لوگوں نے 15 جولائی کو وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر نگران وزیر اعلیٰ صاحب کی صدارت میں پنجاب کے تمام علماء کرام، جو جید علماء کرام، انہوں نے ایک ضابط اخلاق جاری کیا، اور اس کو سرکولر، جو اس کا سرکولر تھا وہ تمام اخبارات میں بھی آیا اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آیا۔ تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ چیدہ نکات بھی بیان فرما دی تھی۔ اور یہ بتائیے کہ یہ جو محرم الحرام ہے، ہمیں اسے گزارنا کیسے ہے، اور اتحاد امت جو ہے، امت کے اندر وحدت، اس کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے تاکہ جو محرم الحرام اب جو آ رہا ہے یہ بڑا آسانی کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سکون کے ساتھ گزر جائے، اور ہم جو دیگر مسائل جو ہم دیکھتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں۔ اللہ کریں کہ یہ فضا جو ہے برقرار رہے، اور اسی طرح خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ایام گزر جائیں، اور پاکستان امن کا گہوارہ رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضابطہ اخلاق یہ تو الحمدللہ ہم نے پہلے ایوان صدر سے جاری کیا تھا، جی، پھر اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم پر تمام مکاتب فکر سے 2 زعماء انہوں نے مجتمع کیے، 8 افراد تھے، اس میں الحمدللہ یہ بندہ ناچیز بھی شامل تھا، جی اور ہم نے وہاں پر سائن کیے، اور ضابطہ اخلاق ہم نے 22 نکاتی جاری کیا۔ جی ابھی اس کی روشنی میں ہی محترم جناب ڈاکٹر سید محمد طاہر رضا بخاری صاحب نے جناب وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی صاحب کی صدارت میں جو ہمارا اجلاس ابھی کافی بڑا ہوا ہے، اس کے اندر دوبارہ اسی کی روشنی میں کچھ نکات اور ان کا اضافہ کر کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک پھر ہمارے سائن کروا کے وہ ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ضابطہ اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے بالخصوص، اور پورے سال ہمیں اس کو اپنانا چاہیے۔ جی بالکل۔ اور وہ اخلاق کیا ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھایا، بے شک، آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ، ہم تو مکارم الاخلاق ہی سکھانے آئے، بے شک، اور آپ کے اپنے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اللہ ہو کے یہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون، آگے فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے اخلاق، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہوتا ہے۔ پہلا وہ فرماتے ہیں کہ الکلام اللین، جی
بلکہ اس سے پہلے فرمایا طلاقت الوجہ، اچھے اخلاق والے کا چہرہ مسکراتا چہرہ ہوتا ہے، جب بھی کسی مسلمان سے کسی انسان سے ملتا ہے مسکرا کر چہرہ اس کا ملتا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں الکلام اللین، اس کی کلام گفتگو نرم ہوتی ہے، جیسے علامہ اقبال نے فرمایا نگہ بلند سخن دل نواز، سبحان اللہ، جہاں پر سوز یہی رخت سفر میرے کارواں کے لیے، میٹھی زبان اس کی ہوتی ہے۔ تو تیسرا ہوتا ہے کہ بذل الخیر، ہر انسان کے اندر جو اللہ نے خیر بھلائی رکھی ہے اس کو اللہ کی مخلوق پہ نچھاور کرے، اسے قربان کرے۔ چوتھا ہے کف الاذی، جو ہمارے اندر انتقام ہوتا ہے، با غصہ بھی آ جاتا ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ اپنے غصے کو پی جائے، کنٹرول کرے اپنے آپ کے اوپر۔ تو ضابطہ اخلاق یہی ہے، یہ خلاصہ ہے سارا نا، کہ آپ اپنی تقاریر میں، جیسے ابھی حضرت پروفیسر صدیقی صاحب ارشاد فرما رہے تھے نا کہ دیکھیں ہمارے مکاتب فکر ہیں، ہماری بعض چیزوں میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، ہمارے رویے فرقے بنتے ہیں۔ صحیح، ویسے مسالک کے اعتبار سے یہ مکاتب فکر ہیں، یہ مکاتب فرق نہیں ہے۔ فرقہ پتہ کیسے بنتا ہے؟ فرقہ تب بنتا ہے جب اصول دین میں کوئی گروہ اٹھ کر اختلاف کرے۔ اب اصول دین ہمارے پاکستان میں اہل حدیث رہتے ہیں، اہل سنت دیوبند، اہل سنت بریلوی، اہل تشیع، یہ چار بڑے گروہ ہمارے پاکستان میں آباد ہیں۔ جی بالکل۔ اب ان کے اندر کیا ہے، یہ دونوں، یہ سارے گروپ جو ہیں، سارے مسالک، یہ اللہ کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہ متحد ہیں، بے شک، اور یہ ہماری بنیاد شہادت ہیں جس کو ہم کہتے ہیں۔ 5 نمازوں پہ یہ متحد ہیں، بے شک، اور اس کے بعد یہ ماہ رمضان کے تعین پر، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پہ یہ اکٹھے ہیں۔ جی بالکل۔ حج بیت اللہ کب ہوگا، کہاں ہوگا، مہینے پر، تاریخ پر، جگہ پر، یہ سب متحد ہیں۔ جی بالکل۔ زکوٰۃ پہ متحد ہیں، جو ہمارے اصول دین ہے اس پہ متحد ہیں۔ اب جو جزیات ہیں نا، ان میں اختلاف تو بعض اوقات ایک مسلک کے اندر رہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے، دونوں حقیقی بھائی تھے، اور سندھ کی سرزمین کے بڑی علمی شخصیات تھے۔ حضرت علامہ صدیقی صاحب ان کو جانتے ہیں۔ ایک بڑے بھائی کا نام تھا، ڈاکٹر تھے وہ، ان کو اعزازی ڈگری دی گئی تھی، پیر سید محب اللہ شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے کے بھائی تھے پیر سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ، دونوں پیر آف جھنڈا، ان کو خاندانی طور پہ جھنڈا ملا تھا۔ یہ راشدی خاندان، پگ ملی تھی پیر پگاڑا صاحب کو، صحیح، پگڑی، اور ان کو ملا تھا جھنڈا۔ ٹھیک۔ یہ دونوں بھائیوں کا آپس، دونوں ہمارے مسلک کے تھے، اور دونوں ہی ایک مسلک کے ہونے کے باوجود ان کا علمی اختلاف تھا۔ رکوع کے بعد کہ کیا ہاتھ دوبارہ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے، ارسال الیدین بعد الرکوع یا وضع الیدین بعد الرکوع، اس پہ دونوں بھائیوں نے کتنی کتابیں لکھی، اور انتہائی علمی، جیسے صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس سے ہماری فقہ کے اندر اتنی وسعت پیدا آ جاتی ہے، دلائل، ہاں جی، ترجیح، تعلیل، اور اس کے اندر کیا نکھار اور کیا استنباط اور استخراج اور کیا تحقیق کے دروازے کھلے، اور لیکن آپس میں محبت، بالکل صحیح، انتہائی احترام، آپس میں پیار۔ تو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے یہ مکاتب فکر جو ہیں، ان میں کوئی الحمدللہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہے۔ اس کی بنیاد ہمارے اصول دین ایک ہیں، فرقہ واریت نہیں کہہ سکتے آپ اس کو فرقہ واریت نہیں، ہم کہتے ہیں یہ فرقے نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ فرقہ کب بنے گا؟ کوئی اٹھ کے گروہ یہ کہے کہ حج بیت اللہ ذوالحجہ میں نہیں ہوتا، وہ تو رمضان شریف میں ہوتا ہے، یا محرم الحرام میں ہوتا ہے، یا فلاں جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو گروپ دنیا میں کبھی پیدا ہوئے نا، تو اللہ نے ختم کر دیے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہے نا الحمدللہ یہ مکاتب فکر ہیں، ان کو آپ فرقے مت کے، ہاں ہمارے رویے بعض اوقات، بالکل صحیح ہے، ہمارے رویہ جو ہمارے لوگ آگے تقریریں کرتے ہیں محرم الحرام میں، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں بیٹھنا پڑتا ہے، وہاں اجلاس کرنا پڑتا ہے، ضابطہ اخلاق جاری کرنا پڑتا ہے، وہ ہے رویے ہمارے۔ بالکل اب تقریر ہو رہی ہے جناب، جی، اب اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے کے لیے جی کیا ضروری ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو چھوڑ دیں، جی بالکل حدیث نبویہ کو چھوڑ دیں، بالکل ٹھیک، اپنے اکابرین، اپنے اسلاف کے جو طرز گفتگو اس کو چھوڑ دیں؟ جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، اس اسلوب کو چھوڑ دیں اور شروع ہو جائیں جناب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانا۔ بالکل ایسے، یا پھر ہم اہل بیت اطہار، جی محرم الحرام آیا، بعض رویے یہ ہیں کہ اہل بیت اطہار کا ذکر ہی نہ کریں، بالکل صحیح ہے، آپ ان کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں آپ صحابہ کی طرف بات شروع کر دیں، تو یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ حضرت نفیس الحسین حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اللہ کے ولی، ایک بڑے بزرگ گزرے، وہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہماری آنکھیں ہیں، سبحان اللہ۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، نئی بارے دونوں کے بارے میں فرمایا نا، آقا فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وحبونی لحب اللہ وحب اہل بیتی لحبی۔
فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقد احبنی جی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی. اور آپ نے اہل بیت کے بارے میں یہ فرمایا، اور ادھر کیا فرمایا؟ جی. فرمایا کہ صحابہ کے بارے میں لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جی. صحابہ سے محبت بھی حب مصطفیٰ کا تقاضا بے ہے، شک. اور حب اہل بیت بھی حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے، کیونکہ دونوں کی اس لیے نسبت تھی اب دیکھیں نا اہل بیت اطہار کے جو فضائل بیان جی ہوئے بالکل ان کے راوی کون ہیں؟ صحابہ کرام، سب صحابہ کرام ہیں. بالکل صحیح. سیدہ فاطمہ الزہرا کے جتنے فضائل بیان ہوئے ان کی اکثر روایات کی جو راویہ نا حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ اللہ اکبر. رضی اللہ عنہ. تم رحماء بینہم، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ انہی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی زندگانی کو ہم پڑھ لیں، ان کی سیرت کو پڑھ لیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ اختلاف جو ہیں آج ہمارے اندر پیدا ہو چکے ہیں، یہ ختم ہو سکتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے آپس میں رہ کر ہمیں ایک میسیج دیا ہے، تو ہم بھی آپس میں رحماء بینہم کے مصداق بن سکتے ہیں. علامہ عارف وادی صاحب، آپ نے بھی اس ضابطۂ اخلاق پہ سائن کیے، اور آپ بھی اس میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کا جو متفقہ ضابطۂ اخلاق دستاویز بنی تھی، اس میں آپ نے بھی اپنا کلیدی کردار ادا کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام اب پھر آ چکا ہے، اور پھر یہ اجلاسات، پھر میٹنگز، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی آپ نے وزیر الہاؤس سے بھی دیکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے مختلف پروگرامز کے اندر نجی مجالس میں بھی دیکھا، جو میں سمجھتا ہوں نجی جو تنظیمات ہیں وہ بھی اجلاسات کر رہی ہیں. کیسے ہم ضابطۂ اخلاق کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اس کے اوپر عمل کروا کر محرم الحرام جو ہے اس کو پرامن گزار سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب بخاری صاحب. میں عرض کروں کہ محرم سے پہلے انتہائی خوبصورت پروگرام ہے، ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے. بنیادی چیز جو اس ضابطۂ اخلاق کو پیغام پاکستان بیانیوں کو آگے بڑھانے کے حوالے سے ہے، اور خصوصاً محرم میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے کہ ہم محرم کے جو شہداء ہیں، جو کربلا کے شہداء ہیں، امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول ہیں. میں ہر جگہ کہتا رہتا ہوں کہ نواسۂ رسول ہیں. امام حسین کسی ایک مسلک، ایک مکتب فکر، ایک طبقہ کی نمائندگی نہیں کرتے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ یہ سب مسلمانوں کے، بلکہ سب انسانوں کے ہیں. جس دن ہم میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا، جس میں ہم میں یہ عقیدت پیدا ہو جائے گی، جس دن ہم یہ مان لیں گے کہ امام حسین احیاء اسلام کے لیے اٹھے تھے. آج جیسے مرحوم چشتی اجمیری نے فرمایا تھا کہ حقا کے بنا لا الہ حسین، آج جس دن ہم یہ مان لیں گے اور عملی تصویر نظر آئیں گے ہم سب مل کر، اس دن میں سمجھتا ہوں یہ جتنے ضابطۂ اخلاق ہیں ان پہ عمل بھی ہوگا، یہ کامیاب بھی ہوں گے. دیکھیں میں عرض کروں امام حسین کا اگر کردار دیکھیں، 28 رجب کو مدینہ سے نکلے، پھر مکہ آئے، 8 کو بندھے ہوئے احرام توڑے، پھر کربلا میں پہنچے. وہ جو خطبے دیتے ہیں راستے میں نے بڑی غور سے ان کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے. علماء کرام بہت خوبصورت بیان فرما رہے ہیں. کہیں بھی کسی مسلک کا ذکر نہیں ہے. یہ اسلام کی سربلندی کا ذکر ہے، قرآن کی سربلندی کا ذکر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار، سیرت، سنت اور ان کا جو مشن ہے اور مقصد ہے اس کو آگے بڑھانے کا ذکر ہے. کہیں مسلک کا ذکر نہیں کیا. اور جو اسلام پہ اس وقت 61 ہجری میں مشکلات تھیں یزیدیت کی طرف سے، اور جو اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں، ان کے حوالے سے امام نے بڑے واضح انداز میں فرمایا آگے میں اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن وہ جملہ بڑا معروف ہے کہ الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ. کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا، باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو حسین نواسۂ رسول اس پہ واجب ہے کہ اپنی جان بھی قربان کر کے اسلام کو بچائے، حضور کے مشن کو بچائے. ہم بھی اگر اس پہ یقین رکھتے ہیں تو میں یہاں یہ پیغام دوں گا، امام حسین سب کا ہے. آئے محرم میں سب مل کر امام حسین کا ذکر کریں. کسی کی توہین، کسی کی تنقید، کسی پہ کسی قسم کی تنقید آج جائز نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں نہ اللہ راضی ہے، نہ اللہ کا رسول راضی ہے، نہ شہدائے کربلا، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، کوئی بھی اس سے راضی نہیں ہے. ہم گناہگار ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے اگر ہم ان محافل میں اور ان مقدس ایام میں، مبارک ایام میں ہم جناب دوسرے مسالے کے مقدسات کی توہین کریں. بڑا واضح حضور اکرم، یہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ حضور اکرم کی نسبت سے سب کا احترام ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں 1400 سال سے جو اسلام پھیلا ہے وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے طفیل پھیلا ہے. حضور کے ایک دستے راست ہیں، ایک دستے چپ ہیں، دونوں بازو ہیں حضور کے. سب نے مل کر آگے پیغام پہنچایا تو یہ کامیاب ہوئے. اگر وہاں ہی آپس میں لڑتے وہ
ہماری طرح اور یہ مسائل پیدا ہوتے تو اسلام آگے پھیلنا ہی نہیں تھا. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. علامہ صاحب ان کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہوگا امت بھی مضبوط ہوگی. بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑا خوبصورت آپ نے میسیج دیا. یقیناً یہی امت کا پیغام ہے کہ ہمیں اہل بیت اطہار اور صحابہ رسول کی تکریم کو لازمی سے سمجھنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی میں سمجھتا ہوں کہ تکریم کریں، اصحاب رسول کی تکریم کریں، اور یہ محرم الحرام کا میسیج ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان کی اثر روح ہے کہ ہم نے جو اس طرح شاہ صاحب نے بیان فرمایا، صدیقی صاحب نے بیان فرمایا کہ لا نکفر احد من اہل القبلہ، اس چیز کا ہم نے جو ہے پرچار کرنا ہے، اس کے اوپر امت کو لاگے کھڑا کرنا ہے. جب اس چیز پہ ہم لا کے امت کو کھڑا کر دیں گے تو یہ مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پیغام پاکستان کی روشنی میں یہ جو ضابطہ اخلاق 20 نکاتی اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں تمام مکاتب فکر کی جیہ شخصیات جو ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں، اس کو ہمیں عام کرنا ہوگا. اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو محکمہ اوقاف مذہبی امور پنجاب کی طرف سے بھی یہ ضابطہ اخلاق آ چکا ہے، ہمیں اسے بھی محرم الحرام میں عام کرنا ہوگا، اور سوشل میڈیا پہ اس کو میں سمجھتا ہوں وائرل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد و مدارس کے باہر بھی اس کو آویزاں کرنا چاہیے، تاکہ ہم جو بہت سارے معاملات بنتے رہتے ہیں امن و امان کے حوالے سے ان سے بچ سکتے ہیں. ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے ہمارے ملک عزیز پاکستان میں امن و امان کے ساتھ گزار دے، اور ہمارے ملک کو امن کے گہوارہ بنا دے. اپنے میزبان سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.